الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذرا باواز بلند ذوق کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ بیک زبان ہو کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب علماء کرام مہمانان گرامی مشائخ اعظام سادات کرام واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی بابرکت محفل پاک حضور تاجدار ختم نبوت دنائے سبل مولائے کل ختم الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی جملہ علماء کرام اہل علاقہ تمام عشاقان مصطفیٰ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو شرف بخشا جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا علماء کی قیادت میں جناب محترم المقام مخلص فی الدین حضرت علامہ مولانا قاضی اسرار الحق صاحب اور جناب محترم قاری محمد شکیل صاحب ان کے جملہ رفقا اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے شباب اسلامی کا ہر رکن میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کے جذبے سلامت رکھے جتنے احباب آپ اور میں یہاں موجود ہیں اللہ کریم سب کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے لیے آج کی محفل آخرت میں بخشش کا سبب بنائے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم المقام عزت مآب
سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے حکم دیا اور میری رہنمائی بھی فرمائی اور میرے ساتھ یہاں تشریف بھی لائے۔ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی یہ محبتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھے اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ یقینی طور پر آپ آقا کریم علیہ السلام سے محبت رکھنے والے ہیں اور سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میری اگر کوئی بات سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ کہہ کے مجھے احساس دلوانا ہے کہ ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، یعنی میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا انتہائی سادہ الفاظ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو مقدس کلمات میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ وہ فرما رہا ہے کہ میں نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، 1,24,000 انبیاء و رسول میں سے سارے نبی ضرور ہیں لیکن سارے رسول نہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ 313 رسول ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے نبی ہیں۔ اور میرے نالج کے مطابق 26 انبیاء اور رسول کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ ہر نبی رسول نہیں لیکن ہر رسول نبی ضرور ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، میرے رسول ہیں، رب فرما رہا ہے، اور آخری نبی ہیں۔ اب یہاں بات بڑی قابل غور ہے کہ شان رسالت ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، آگے مقابلے میں وخاتم النبیین، جبکہ اگر رسالت کا ذکر ہے تو آگے ختم رسالت کا ذکر ہوتا نا، مقابلے میں رسول آتا، لیکن رب نے ختم نبوت کا ذکر کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کیونکہ ہر رسول کے لیے پہلے نبی ہونا شرط ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ختم رسالت کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر یہاں ختم رسالت کا ذکر ہوتا تو مرزا جیسے کئی دجال کہتے اللہ نے تو باب رسالت بند کیا، باب نبوت کو تو ذکر ہی نہیں کیا، پھر وہ دعویٰ نبوت کرتے۔ اللہ نے میرے نبی کی شان رسالت بیان کر کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر کر کے بتا دیا، جب محمد کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ باب نبوت بند ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرے وہ تو ہے ہی جھوٹا، کذاب ہے، لعنتی ہے، لعین ہے، کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ سن کے کہے کہ اگر تو نبی ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ جب نص آ گئی کہ میرے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور تاجدار گولڑا، فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کملی کا ذکر کیا جاتا ہے، کالی کملی والے کے صدقے، کیا حضور علیہ السلام نے کوئی اور رنگ استعمال نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا بالکل استعمال فرمایا۔ سائل نے پوچھا پھر ہر وقت کالی کملی کا ذکر یہ غالب کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ اب پوچھنے والا کہتا رنگ کا ختم نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضور تاجدار گولڑا نے فرمایا کیونکہ اے رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکتا ہے، اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اب جس کو بھی چڑھے گا یہ رنگ چڑھے گا۔ اللہ نے باب نبوت بند کر دیا، جہاں جہاں
ہدایت کی ضرورت پڑتی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نبی اور رسول بھیجتا. میرے نبی پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام پہ باب نبوت بند ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عاقب ہوتا ہی وہ ہے جس کے بعد نبی کوئی نہ ہو. اب ہدایت کے لیے نبی آتے، رسول آتے، میرے نبی پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب اللہ نے باب نبوت بند کیا ہے، باب ہدایت بند نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے باب نبوت بند کر دیا، باب ہدایت بند نہیں کیا. ہدایت کے سلسلے کے لیے پہلے نبی آتے تھے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا نبوت والا. اب ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے امت مصطفیٰ کے ولیوں کا انتخاب کیا. اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء اولیاء وہ کام کریں گے جو کام بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے. کہیں ضرورت پڑتی ہے تو جناب داتا علی اجمیری تشریف لاتے ہیں، کہیں ضرورت ہدایت کے لیے پڑتی ہے تو خواجہ اجمیری تشریف لاتے ہیں، کسی جگہ پہ ہدایت کی ضرورت پڑے تو مہر علی آ رہے ہیں، کسی جگہ پہ غوث جلی آ رہے ہیں، کسی جگہ پہ سلطان باؤ آ رہے ہیں، کسی جگہ پہ بابا فرید آ رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. ولایت کا سر چشمہ تو حضرت مولا کائنات ہے نا، تو پھر وہ خرقہ ارادت چلتا چلتا حضرت غوث اعظم تک پہنچتا ہے نا. تمام سلاسل کے اندر فیض حضور شہنشاہ بغداد کا ہے. اسی مقام پہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مزرعہ، مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو، مزرعہ چشت چشتیوں کی کھیتی ہو، مزرعہ چشت بخارا ہو عراق و اجمیر، بخارا سلسلہ نقشبند کی طرف اشارہ ہے، مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. غوث اعظم کہاں آپ کا فیض نہیں پہنچا، کہاں آپ کا فیض نہیں پہنچا. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے. میرے نبی علیہ السلام پہ باب نبوت بند ہو گیا. اب جتنے نبی اور جتنے رسول آئے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی ضرور ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار نبی اور رسول بھی آئے ایک وقت میں. مثال کے طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، انہی کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، وہ بھی رسول ہیں. انہی کے زمانے میں پھر آگے جناب اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ بھی رسول ہیں. پھر انہی کے زمانے میں آگے اللہ نے ان کو بیٹا عطا کی حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ نبی ہیں رسول نہیں ہیں. ایک ہی زمانہ ہے یعقوب و یوسف کا، ایک ہی زمانہ ہے موسیٰ و شعیب کا، اور اسی زمانے میں ہارون بھی موجود ہے. ایک ہی زمانہ جناب داؤد کا، پھر آگے ان کے بیٹے سلیمان ہیں. ایک ہی زمانہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام کا. اب ایک وقت میں اللہ فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، وہ فرماتا ہے میں نے ایک علاقے میں تین تین رسول بھیجے. میری گال نو سمجھو، ایک علاقے میں کتنے کتنے رسول؟ تین تین رسول. ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار نبی اور رسول بھی رہے. جب میرے نبی آئے، کب آئے؟ سب سے آخر میں آئے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان کوئی نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام میرے حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 569 برس پہلے آسمان کی بلندیوں پہ اٹھا لیے گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ تشریف لے گئے. میرے نبی جب آئے روئے زمین پہ کوئی نبی موجود نہیں تھا. میں نے عالم تصورات میں عرض کی پاک پروردگار کوئی ایک نبی یا رسول دنیا میں ہوتا تیرے محبوب کا استقبال کرتا. آواز قدرت آئی مولوی بات یہ ہے کہ جب ابراہیم کے کلمے گونج رہے تھے، دوسری طرف اسماعیل کے نعرے بھی بج رہے تھے، ایک طرف لوط کے نعرے بھی لگ رہے تھے، ایک وقت میں عیسیٰ کے نعرے لگ رہے تھے، دوسری طرف یحییٰ کا کلمہ بھی گونج رہا تھا، ایک زمانے میں یعقوب کا کلمہ گونج رہا تھا، اسی زمانے میں مصر میں یوسف کے چرچے ہو رہے تھے،
ایک وقت میں 2 2 3 3 4 4 نبیوں کے ذکر ہوئے، لیکن جب تاجدار ختم نبوت آئے تو میں نے ان کو اکیلا بھیجا، میں نے گوارا نہ کیا کہ محمد کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کا کلمہ بھی پڑھا جائے۔ سمجھ آئیے نا بات؟ صرف حضور علیہ السلام آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، میرے مصطفیٰ کریم، اور پھر حضور علیہ السلام تشریف آخر میں لائے، ایسے ہی ہے نا، لیکن چرچے پہلے تھے۔ مجھے بتائیے، میں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، میں پہلے شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا آج مشہور ہونا کون سا مشکل کام، سوشل میڈیا مشہور کر دیتا ہے، اونج بندہ کچھ چول مارے پھر بھی مشہور ہو ہی جاتا ہے۔ ساڑھے پنجابی دا جملہ جنہوں سمجھ آئی صرف وہی فالو کرے۔ اب بات یہ ہے کہ آج تو مشکل ہونا کوئی، مشہور ہونا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں یہاں بعد میں پہنچا، میری آواز آپ نے پہلے سن لی سوشل میڈیا کے ذریعے، دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے آپ کے علاقہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر میں بعد میں آیا، بالمشافہ کسی کی پہلی ملاقات ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے پہلے مجھے سن رکھا ہے۔ آپ فرما رہے تھے نا کہ نام میرا سنا تو آپ نے سرچ کیا، یوٹیوب پہ مجھے سن لیا۔ اب مجھے خطیب تب مانا گیا جب مجھے سنا شاہ جی، سننے کے بغیر نہیں مانا گیا۔ قاری کو سنا گیا، پھر کہا زینت القرہ فخر القرہ، نعت خاں کو سنا، پھر کہا بلبل مدینہ، کوئل باغ مدینہ۔ یعنی یہاں جب بھی کوئی کسی کو مانتا ہے نا، سننے دیکھنے کے بعد مانتا ہے۔ جب یوسف کے حسن کے چرچے تھے، ملکہ مصر فدا ہو رہی تھی، تو اس کی سہیلیاں کہتی ہیں سنا ہے غلام پہ دل دے بیٹھی ہے، کہا تم نے یوسف دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑا سونا ہے، اگر تم دیکھتی تو مجھے یہ تانا نہ دیتی۔ انہوں نے کہا سی مننا ہی نہیں جدو تک ویکھنا نہیں، ہم تب مانے گی جب یوسف کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جو، پھل ہاتھ میں یا گوشت پکڑا دیا، چھریاں پکڑا دی۔ ادھر یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت اخرج علیہن، تشریف لائیے۔ وہ بیبیاں تانے دے رہی ہیں، یوسف علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، بیبیاں گوشت ہاتھ میں رکھ کے بیٹھی ہیں، اوپر چھریاں رکھی ہیں۔ جب یوسف سامنے آئے تو ادھر چھریاں چلا رہی تھی، گوشت گر گیا، جمال یوسف دیکھ کے ہوش ہی نہ رہی، قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، ہاتھ کاٹ دیے۔ تو دیکھ کے کہتی ہیں ما ھذا بشرا، یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، ہمیں تو نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی رب کا مقرب فرشتہ ہے۔ ابھی یوسف نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا، ابھی یوسف علیہ السلام نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا، پتہ یہ چلا انہوں نے یوسف کا کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ بھئی مصر دیاں کراڑیاں ہو کے یوسف ویکھ کے آکھنے بشر نہیں، تے اج دا مولا جس محمد دا کلمہ پڑھیا تے ایک واری بھی نہیں ویکھا کہ محمد میری مثل بشر۔ پتہ نہیں تواڈے ایریے چ بیماری ہے یا نہیں، پنجاب وچ بڑی ادھر یہ بیماری ہے، آکھے نبی کچھ نہیں جانتا۔ میں آکھیا تینوں کس دسیا جنت ہے؟ میں آکھیا جہنم دی خبر کہیں دیتی، قیامت دیاں خبراں کس دیتیاں؟ میں ایڈیاں خبراں لے کے کمینے آدھا نبی جاندے ہی کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ اب دیکھیے نا، جناب یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ دی۔ پھر بات میں دوہرا رہا ہوں کہ جو بھی منوایا گیا دیکھنے کے بعد، بیبیوں نے سن کے انگلیاں نہیں کاٹی، دیکھ کے کاٹی۔ مجھے خطیب مانا گیا سننے کے بعد، قاری کو قاری مانا گیا زینت القرآ سننے کے بعد، نعت خواں کو بلبل مدینہ مانا گیا سننے کے بعد، نقیب کو فصیح النساء مانا گیا سننے کے بعد، پہلوان کو پہلوان مانا گیا اکھاڑے میں اترنے کے بعد، کسی سونے کو سونا مانا گیا دیکھنے کے بعد۔ بس لوگوں سن لو، یہاں جو بھی منوایا گیا پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا۔ اس پوری کائنات میں ایک زہرا کا بابا ہے جو پہلے منوایا گیا تھا بعد میں دکھایا گیا۔ یا رسول اللہ، پہلے منوائے گئے بعد میں بولیے
دکھائے گئے، اور پھر جب تشریف نہیں لائے ان کا ذکر کون کر رہا ہے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ انبیاء کر رہے ہیں نا، تسی چشتی بننا میرے نال تے میں چشتی تاں بننا، آکو سبحان اللہ۔ جتنے نبی جتنے رسول آئے، ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں میرے نبی کا ذکر خیر کر رہا ہے، ہر رسول ذکر کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ کہیں جناب آدم کہتے ہیں یا ربی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں جناب نوح علیہ السلام کشتی کے فرنٹ پہ میرے نبی کا اسم گرامی سے جا رہے ہیں، کہیں جناب ابراہیم علیہ السلام ربنا وبعث فیہم رسولا، کہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فجعلنی من امتی احمدا، کہیں جناب عیسیٰ اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں ومبشرا، اے میری قوم خوشخبری برسول یاتی من بعدی، میرے بعد آنے والے رسول کی اسمہ احمد، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ انبیاء ذکر کر رہے ہیں، اور ہر نبی ہر رسول اپنی نبوت کے ساتھ اپنی رسالت کے ساتھ میرے نبی کی ختم نبوت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ہر نبی کہتا ہے اے میری قوم میں آ گیا ہوں، میرے بعد وہ احمد مختار مقصود کل کائنات وہ آخری نبی آئیں گے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے میرے نبی کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ جتنے رسول آئے علاقائی طور پر علاقہ محدود، ایریا محدود، وقت محدود، زمانہ محدود، جناب نوح قوم نوح کے لیے، جناب لوط قوم لوط کے لیے، جناب شعیب قوم مدین کے لیے، جناب صالح قوم سمود کے لیے، جناب ہود قوم عاد کے لیے، جتنے رسول آئے اپنی اپنی قوم تک محدود ہے۔ رب نے پابندی لگا دی، اے موسیٰ عیسیٰ تم بنی اسرائیل کے رسول، شعیب تم قوم مدین کے رسول، ہر ایک کو پابند کیا۔ جب باری آئی تاجدار ختم نبوت کی، اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب اعلان کیجئے، عرض کی پاک پروردگار میں کس علاقے تک ہوں؟ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے حبیب تیرا علاقہ محدود نہیں ہے، اے حبیب اعلان کیجئے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ کو گل پلے پہیے، میرے نبی کا علاقہ محدود نہیں، ایریا محدود نہیں، ختم نبوت کا تاج سجا کے آئے۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا۔ ذرا کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا۔ نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ خاتم الانبیاء تیری اے ان تیری کیا بات ہے، یاد رکھنا میں پورا موضوع میرا ہی ہونا جی۔ ٹھیک ہے تامیل ہوئی، لو جی پنجابی آکو سبحان اللہ۔ اجے سرکار آئے نہیں،
چرچے پہلے تے کر کون رہا؟ اللہ دے نبی، اللہ دے رسول۔ ہن سن آزم چشتی پنجابی وچ کی آکھیا کہ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو بن ملیو جدی یاری۔ سمجھ آ رہی؟ ترجمہ کرن دی ضرورت نہیں کہ بغیر ویکھیاں جدے عاشق موجود ہون۔ ان ڈٹھیاں جدی تانگ ستاوے بن ہجرو جدی یاری۔ آزم او دی صفت کیا تھا میری صفت او دے کس کاری۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بعض رسولوں میں سے بعض کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب رب نے فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک نبی کا ذکر کیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا۔ رب فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، میں نے ان کو شرف کلام سے نوازا، ان سے ڈائریکٹ گفتگو کی۔ پھر فرمایا میرا کرم اور فضیلت یہاں تک نہیں ہے بلکہ ورفع بعضهم درجات، ایک ایسا بھی ہے جس کو میں نے درجوں بلند کیا۔ اور پنجابی وچ انج آکھا اللہ نے فرمایا بلندیاں تھلے رہ گئیاں، محمد دا قدم سب تو اوپر چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت قاضی احمد حسن چشتی صاحب۔ میرے نبی علی۔ اچھا پھر دیکھیں میرے عظیم علماء، میرے سر کا تاج، اسٹیج کی زینت ہے، میں اسماء سے واقف نہیں، یقینی طور پر ہر اعتبار سے مجھ سے سینئر تشریف فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی فضیلت کی طرف نسبت فرمائی نا۔ مفہوم مطلب یہ ہے کسی کا درجہ کم کسی کا زیادہ، لیکن رب فرماتا ہے میں نے درجے بڑھائے ہیں، یہ نہیں فرمایا درجے گھٹائے ہیں۔ بھائی رب آکھیا میں درجے بڑھائے نا، یعنی انہیں دسیا میں مولا ہو کے کمی وال نسبت نہیں کرتا، تو مولوی دی کی ضرورت ہے کمی وال نسبت کرے؟ جدوں بھی بیان کر فضیلت دی گل کرنا، تو پورا قرآن پڑھ کے ساڑھے پنجاب وچ رکشیاں پیچھے بینر لگ دیں روزے آئیں قرآن سمجھیں تو کی سمجھایا؟ آخر میں مولوی صاحب نے خلاصہ پیش کیا سارے نبی اور ولی مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں کہا مولوی کاش کسی مرشد دا پلہ پھڑ کے پڑے آؤں گے تے گمراہ نہ ہوں گا، کیونکہ گمراہ ہوتا ہی وہ ہے من یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ فرماتا گمراہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں، جس کا راہبر نہیں، جس کا رہنما نہیں۔ ہن تھوڑا اگے مولوی پورا قرآن پڑھ کے آکھے جی نبی اور ولی مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں کہا مولوی جی پورا پڑھے ہے؟ آکھے جی پورا پڑھے ہے۔ میں کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں کہا چھاڑتے نہیں گئے یا ادھا ترجمہ نہیں آندا؟ تو سارے نبیاں دی گال کردا، رب تے کلے عیسیٰ دی شان دس رہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نے عیسیٰ کو اذن دیا وہ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، مٹی کے پرندے کی مورت بناتے ہیں، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا یہاں بات ختم نہیں ہو رہی، آگے ان کی فضیلت وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ، اندھا آئے اللہ کے اذن سے عیسیٰ آنکھ دیتے ہیں، وَالْأَبْرَصَ، اگر برس کا مریض آئے جناب عیسیٰ شفا دیتے ہیں اللہ کے اذن سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، بلکہ کوئی مردہ لے کے آئے عیسیٰ اللہ کے اذن سے مردہ بھی زندہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔
اب یہ کمالات جناب عیسیٰ کے قرآن بیان کر رہا ہے. پھر آگے چلیے اگلی بات. کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں. میں نے کہا عیسیٰ کی شان سن. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ. آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہ شان دی. اے لوگوں تم گھروں سے جو کھا کے آؤ گے میں بتاؤں گا تم نے کھایا کیا ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. جو گھر میں چھپا کے آؤ گے میں بتاؤں گا چھپایا کیا ہے. یہ شان جناب عیسیٰ کی. پرندہ بنا کے اس میں جان ڈالے, اندھے کو آنکھ دے, کوڑی کو شفا دے, مردہ زندہ کرے, غیب کی خبریں دے. اور یہ عیسیٰ میرے نبی کی آمد بیان کر رہا ہے. اگر عیسیٰ کی یہ شان ہے تو سوچنا مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن میلاد مصطفیٰ. اب یہ جناب عیسیٰ کی شان. قرآن سے ایک دو انبیاء کی عظمت بتاؤں, کروں بیان, ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا. اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. موسیٰ دی قوم پانی منگیا. موسیٰ علیہ السلام دی قوم, اچھا بیان رب فرما رہا ہے موسیٰ دی قوم پانی منگیا. تے منگیا کدے کولو؟ موسیٰ کو. اچھا آج مولوی توحید کی 10 دن بھائی اللہ ہی سے مانگو, کسی غیر سے نہ نبی سے بھی نہ مانگو, اللہ ہی سے مانگو. ہن دسو توحید نبی زیادہ جاندا یا اج دا مولوی؟ نبی زیادہ جاندا ہے نا. تے پھر نبی کول جدو قوم پانی مانگ رہی, جے موسیٰ انج دی توحید بیان کیتی ہوندی صرف اللہ ہی سے مانگو, تے قوم جدو موسیٰ کولو منگیا تے موسیٰ جلالی بھی بڑے سن, تے ڈانگ انہاں دے کول ہوندی سی, سوٹا کول ہوندا سی نا, جدا قرآن وچ بھی ذکر. اونوں سیدھیاں کر کے دے کھلوو ہن تک میں تانوں توحید پڑھائی, صرف اللہ کولو منگو, پھر میرے کول کیوں منگدے ہو؟ پتہ لگا عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نفی نہیں فرمائی, قوم منگیا تے رب فرماندا پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم واسطے پانی رب کولو منگیا تے رب نے کی کیتا؟ ڈائریکٹ دیتا نا. اللہ فرمایا فقل نضرب بعصاک الحجر. اے موسیٰ پتھر تے ڈنڈا مار. کدے تے ڈنڈا مار؟ اچھا پتھر تے ضرب لائی جناب موسیٰ, ایک ضرب لگی فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا. کدی مولوی پڑھ کے سنان نہ پتہ لگے نبی نو اختیار ہے یا نہیں. جس وقت ڈنڈا ماریا 12 چشمے ایک پتھر چو جاری نکلے, پیچھے پائپ بھی کوئی نہیں, پیچھے موٹر پمپ بھی کوئی نہیں, ٹینکی بھی کوئی نہیں, 12 چشمے ایک پتھر چو. تو پھر یا اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا قوم نے میرے کو منگیا ہی نہیں, قوم منگیا موسیٰ کو. تو یا اللہ پھر ڈنڈا کیوں مرائی؟ پتھر نو پھاڑن دا حکم دے دیندا, آپ پہ پتھر پھٹ جاندا, تو تے کون نہیں آکھنا ہے نا. اس آکھا نہیں, قوم منگیا موسیٰ کو ڈائریکٹ دے سکدا سا, پر ہو سکدا انہاں وچوں بھی کوئی ایسا ہے جڑا لے کے آکھے موسیٰ تے دتا ہی نہیں. ایتھے بھی لے کے آدے نے دتا نہیں. کئی مولوی آدے نا اسی حضور دا صدقہ نہیں کھاندے, تسی کھاندے ہو. میں کہا کردے کی ہو؟ آکھے امامت. میں کہا کوئی شے بھی لب دی, آدے تنخواہ بھی لب دی, دانے بھی لب دین, مرنے جون بھی ہیں, یہ سارے کام. میں کہا کیوں تینوں کیوں لب دین؟ آدھا جی مسلح تے کھلو کے امامت کردا. میں کہا ہن تے تو آکھیا میں حضور دا صدقہ نہیں کھاندا. آکھے نہیں نہ کھاندا. میں کہا جس مسلح تے عبادت کردا ہوں مسلح تیرے پیو دا یا مصطفیٰ دا؟ اسی تے کھاندے پیندے جیندے حضور دا صدقہ. اعلیٰ حضرت فرماندے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. اصل گل پتہ کی ہے؟ اصل گل لے وے اسی منن والے ہیں صدیق اکبر دے, اسی منن والے ہیں فاروق اعظم دے, اسی منن والے ہیں عثمان غنی دے, اسی منن والے ہیں حیدر کرار دے, اسی منن والے ہیں حسن حسین دے, اسی حضور دے غلاماں دے منن والے ہیں جنہاں نو حضور کولوں لبیا
اسی انہاں دے منن والے ہاں اسی منگدے ہاں بھائی حضور دیندے قطادہ اکھ منگی سرکار دیتی صدیق دی اڈی تے ڈنگ دا اثر زائل کیتا میرے نبی نے لعاب لا کے معاذ دا کٹا بازو جوڑیا حضرت ابو ہریرہ نو حافظہ دتا حضرت مولا علی دی شعب چشم ختم کیتی سرکار دتا اسی انہاں دے منن والے آدھے دتا تے جڑے ابو جہل ابو لہب دے منن والے ابو لہب بھی آدھا نبی کچھ نہیں دیندا او دے منن والے بھی آدھے کچھ نہیں دیندا ابو جہل بھی آخدا سی کچھ نہیں دیندا او دے منن والے بھی آخدے کچھ نہیں دیندا تے جنہاں نو لبیا او آدھن کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہن تسی یہ ویکھو موسیٰ علیہ السلام فضلنا بعضهم علی بعض ٹھیک ہو گیا تے میرا نبی ورفع بعضهم درجات ہن انہاں دے درجے رب پہلے بیان کر کے میرے نبی نو درجوں بلندی تے جڑے فضلنا بعضهم علی بعض آلن او پتھر تے ڈنڈا مار دین تاں پانی دا چشمہ جاری ہوندا ہے تے جڑا ورفع بعضهم درجات دی شان والا ہے جدو انہاں دی قوم پانی منگ دیئے صحابہ پانی منگیا اٹھا بخاری میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ نے پانی دا سوال کیتا اللہ کریم نے فرمایا سجنہ تسی ڈنڈا نہیں مارنا تسی ڈنڈا نہیں مارنا یا اللہ موسیٰ ڈنڈا ماریا سی پتھر تے فرمایا او کلیم سی تسی حبیب ہو جے تواڈے کول بھی ڈنڈے ماراواں تے کلیم تے حبیب وچ فرق کی رہ جائے گا اے پیارے حبیب تسی پیالہ کول منگاؤ پیالے چ ہاتھ رکھنا تہاڈا کام ہے انگلیاں چ چشمے چلانا خدا دا کام انگلیاں چ چشمے جاری ہوئے سید اعلی حضرت اسی مقام تے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ندیاں پنجاب اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی نے پوچھیا کہ اے دسو ایک سوال ہے آب زمزم اور آب کوثر دو پانی جنت والا تے آب زمزم ان دونوں چوں فضیلت والا کیڑا ہے آپ نے فرمایا یار گل لے وے ایک پانی آب زمزم ہے ایک پانی آب کوثر ہے تے تو تیجے دا ذکر ہی نہیں کیتا آب کوثر بھی شان والا ہے آب زمزم بھی شان والا ہے شیخ محقق فرماندے انہاں دوواں پانیاں دی شان گھٹ ہے شان او دی وات تے جڑا مصطفیٰ دی انگلیاں چوں نکلیا سی گل دی سمجھ آ گئی جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی انگلیاں چوں نکلیا او دی فضیلت ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان اے وے کہ پتھر تے ڈنڈے نہیں مار دے اور پھر ایک اور تانوں گل عرض کرا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ذرا بِإِذْنِی نوٹ کرنا بِإِذْنِی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی ٹھیک ہے ہن اے بار بار بِإِذْنِی 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 اے 7ویں پارے چ کہ رب فرما رہا ہے اے پیارے موسیٰ مٹی دی مورت بناندے ہو تسی میرے اذن نال وچ پھوک مار دے ہو جان پیندی میرے اذن نال تسی انے نو اکھ دیندے ہو برس دے مریض نو شفا دیندے ہو بِإِذْنِی میرے اذن نال مردہ زندہ کر دے ہو بِإِذْنِی میرے اذن نال ہن 4 واری بِإِذْنِی 5 معجزے تے 4 واری بِإِذْنِی 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 تے جدوں تاجدار ختم نبوت دی واری آئی تے رب نے فرمایا سجنا عیسیٰ نو کمالات دتے پر ہر کمال واسطے علیحدہ اجازت سجنا تینو علیحدہ اجازت نہیں تو ورفع بعضهم درجات دی شان والا ہے کملی والا تینو کوئی آکے نہ چند توڑ کے دکھا پوچھن دی ضرورت نہیں اشارہ تساں کرنا چند دا کلیجہ چیر کے تواڈے قدماں چ میں پہنچا چھڈا اے محبوب اگر کوئی آکھے کہ درخت کو لو دوائی مانگ کے دے کیا تانوں نبی مندا اشارہ تساں کرنا پتے پتے چ تواڈے دین دی گواہی میں دوا دیاں گا اگر ابو جہل مٹھی چ کنکریاں لے کے آئے اشارہ تسی کرنا پتھر کرو محمد دا کلمہ میں خدا پڑھوا اے جے ورفع بعضهم درجات دی ہن سمجھ آئی اے حبیب خدا تیری کیا بات تواڈے حافظے دی بھی کیا بات ہن تے میرا دل کردا اج تقریر میں کردا ہی رہاں ہن میں تانوں ٹیسٹر لان لگا ذرا چیک کرن لگا تسی کی آکھنا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء اے پچھلے بندے نہیں بولے ہر بندہ کوئی زبان خاموش نہ رہے
میں یہ نہیں آکھنا ہاتھ چکو تواڈی اپنی مرضی ہے لیکن اتنا ضرور آکھاں گا پڑھے ہر بندہ چاہے اچا پڑھے جھکا پڑھے میرے نال پڑھے ضرور سچی سچی دسیا جے میں پڑھدیا چنگا لگ رہا تے تسی بھی پڑھدیا چنگے ہی لگو گے اس واسطے سارے چنگے لگیے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت کل جہاں تیری ذات ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا ہن اللہ نے شان عطا فرمائی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو مٹی دا پرندہ بنا کے مارن پھوک او دے وچ جان پوے انا آئے اکھ دین برسدہ مریض آئے شفا دین مردہ آئے زندہ کرن اتنی شان والا نبی اعلان کر رہا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد تاروں سے کہو اب کچھ کرے تاروں سے کہو اب کچھ کرے مہتاب منور آیا ہے قوموں کے پیغمبر آ ہی گئے اب سب کا پیغمبر آیا ہے اچھا جدو عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرمایا نا انجیل برنباس وچ کہ قوم نے آکھیا اے عیسیٰ جنہ دی آمد تشریف آوری تسی بیان کر رہے ہو انہاں دی شان تواڈے تو بھی اچھی ہونی عیسیٰ علیہ السلام نے سوال تواڈے تو بھی اچھی فرمایا ہاں ہاں میرے تو بلند مرتبہ ہونا میں تے علاقے تک محدود ایریے تک محدود انہاں دا علاقہ محدود نہیں انہاں دا ایریا محدود نہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نہ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا انہاں دا علاقہ محدود نہیں انہاں دی شان اچھی ہوئے گی ہن توجہ میرے وال رکھو نا توجہ کرنا تصویر کھچوا لی ہے رل کے سارے پھر میرے وال ویکھو نا جناب عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اچھا قوم حیران کی آکھن لگے عیسیٰ تسی مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارو جان پہ جائے تے جے او تواڈے تو اچا انہاں دا درجہ رتبہ پھر اس تو تے او کی کرن گے دیکھو چھوٹا کمال تے نہیں نا بہت بڑا کمال ہے جناب عیسیٰ دا بھئی تواڈے کول انا آئے تسی آکھ دیو تواڈے کول برس دا مریض آئے تسی دم کرو تے شفا ہو جائے تسی مردہ بھی زندہ کر دیو اس تو اتے او کی کرن گے جناب عیسیٰ مسکرا کے فرمایا لوگو انہاں دی شان اچھی ہے میرے تے انہاں فرق ہے میں او دے جان پانا جدے جان دا کنسپٹ ہوئے تصور ہوئے میں سمجھا دینا عیسیٰ فرمایا میں اگر پرندے جان پانا پہلے میں شکل بنا سا تے جان پیسے میں او دے چ روح پانا جدے چ روح ہے سی تے پھر او مردہ ہویا میں پھر لوٹا دیتی تے جس تاجدار ختم نبوت دا میں عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں او شکلاں دے پابند نہ ہو سن او پہاڑ تے پیر رکھن گے پورے پہاڑ جان پا کے او پتھر والی
اشارہ کریں گے پتھر ہی جان پہ جائے گی، اور درخت والی اشارہ کریں گے درخت بول پے گا، اور پھر میرے کول برس کا مریض آئے گا شفا ملے گی، میرے کول انا آئے گا تے آکھ دیاں گا۔ انہاں دا کمال اے وے کوڑا لی جان دی لوڑ نہیں، کوڑا مدینے جاندا بھی نہیں، انہاں کول کوڑا لی جان دی لوڑ نہیں، انہاں کول انا لی جان دی لوڑ نہیں، انہاں دے قدماں نال لگن والی مٹی کوڑے دے چہرے تے لگے گی، رب شفا دے دے گا، انہاں دے قدماں دی خاک انے دے اکھ وچ جائے گی، رب شفا دے دے گا۔ یعنی انج آکھاں کہ عیسیٰ دسیا رب نے جیڑا کمال میری پھوک وچ رکھیا او مصطفیٰ دے جوڑیاں دی دھور وچ رکھیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ تھکتے نہیں گئے؟ ایک باری پھر آکھو محبت نہ سبحان اللہ۔ ہن توجہ کرنا، میں عرض کرانا جناب عیسیٰ علیہ السلام انے نو اکھ دین دین، اچھا عبس و تولا ان جاءہ الاعمی، اعمی وی انے نو آکھ دین عربی چ، اکما وی نہ بینا ہے، لیکن اتھے اکما کیوں اعمی کیوں نہیں؟ او دی وجہ ہے وے اعمی او انا ہے جڑا دنیا چ آن تو بعد انا ہویا ہوئے، اکما او انا ہے جڑا جمعہ ہی انا ہوئے۔ رب آکھیا میں عیسیٰ نو کمال دیتا ہے جڑا ماں دے پیٹ چوننا پیدا ہویا جی دی اکھ لگی نہیں، میرے عیسیٰ کو لے آؤ، عیسیٰ اکھ بھی دین گے وچ نور بھی دین گے۔ اے جناب عیسیٰ دی شان تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان۔ مولوی عبدالستار اہل حدیث تفسیر اکرام محمدی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ انہاں آیتاں دے تحت ایک واقعہ نقل کیتا اپنی تفسیر دے اندر، لکھیا کہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک یہودی سی، حضور علیہ السلام دا بغض رکھدا سی، صبح و شام حضور علیہ السلام دیاں گستاخیاں کرنیاں، بے ادبیاں کرنیاں، گالیاں بکنیاں، اللہ تعالیٰ نے اودیاں اکھاں دا نور سلب کر لیا، انیا کر دیتا۔ جدو انا ہو گیا پھر وہ حکیمہ وال نسیا، بڑی بڑی دور علاج معالجے واسطے گیا، لیکن ہر حکیم باں کھڑی کر گیا کہ دنیا دی ہر مرض دی اسی دوا دے سکتے ہیں، پر تیری مرض دی سانو سمجھ نہیں آئی، تشخیص ہی نہیں ہو رہی کہ تیری مرض کی۔ آخر پورے علاقے دے چکر لا کے چوٹی دے حکیمہ کو جا جا کے تھک کار کے گھر بیٹھ گیا۔ مولوی عبدالستار نے لکھیا او دی ایک بیٹی سی جیڑی میرے نبی دے دامن نال وابستہ سی، کلمہ پڑھ چکی سی لیکن باپ نو نہیں سی دسیا۔ اپنے باپ دے نیڑے لگ کے پوچھ دی ابا جی کوئی حکیم رہ گیا کی بنیا جی؟ اس آکھا جی سارے بھگتا دیتے ہیں، اخیر ہی جواب ملیا ساری زندگی انہاں نیرے چی گزرنی، انہاں گزارنی۔ اس بچی نے آکھیا ایک حکیم نو میں جان دیاں، اس آکھا میں سارے بھگتا دیتے ہیں کوئی بچی ہی نہیں، اس آکھا نہیں وہ دے کل تو گئے ہی نہیں، انہوں میں جان دیاں تو نہیں جاندہ۔ اچھا کتھے وے ہو؟ اس آکھا مدینے وچ، انہیں کہا مدینے وچ تے میں نہیں جاندہ، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ اس آکھا ابا جے تو جاندہ ہوندہ تے انا ہی نہ ہوندہ، تو نہیں جاندہ تے تاں ہی تے انا ہوئے، لہذا ابا اس حکیم نو میں جان دیاں جے میں نو اجازت دے تے میں دوائی لے آؤں۔ اس آکھا ٹور میں نال چل دا، انہیں آکھا نہیں تو نہیں جان، آکھا پھر مرض دا کیویں پتہ لگے گا؟ انہیں آکھا ابا ہی اس حکیم دا کمال ہی، انہوں مرض دسن دی بھی ضرورت نہیں، مریض دی بکھان دی بھی ضرورت نہیں۔ حکیم اجمل دا نام تساں سنیا نا، حکیم اجمل چوٹی دا حکیم ہویا، او دا کمال ہے سی کہ او بندہ بولدا سی نا تے او دے آواز دی گرج یا او لہجے وچوں سن کے دس دیندا سی اس بندے نو بیماری کی، ایسا حکیم سی۔ ایک دن بادشاہ وقت نے انہوں بلایا، طلب کیتا، اس آکھیا کہ میری بیوی دا علاج کرنا لیکن میری بیوی سامنے نہیں آ سکتی۔ اس آکھیا پردے چ بیٹھ کے گفتگو کرے میں دس دیاں گا بیماری کی۔ انہیں آکھیا نہیں غیر محرم دی آواز بھی نہیں سن سکتا۔ انہیں آکھیا پھر اس طرح کرو کہ ہاتھ بھی نہیں لا سکتا، گل بھی نہیں سن سکتا، پھر انج کرو او دے ہاتھ نال دھاگا بنو، اندر پردے چ بیٹھ جائے تے دھاگا میں نو پھڑا دیو، میں دس دیاں گا بیماری کی۔ ہن بادشاہ نے اپنے نوکراں نو آکھیا بلی پھڑو، بلی دی لات نال بنو دھاگا، اینو پھڑاؤ میں ویکھاں دی حکمت کتھوں تک پہنچی۔ انہاں بلی دی لات نال بنیا دھاگا بن کے تے باہر حکیم اجمل نو پھڑایا، اس دھاگا پھڑیا تے پھڑ کے آکھیا جی تہاڈی بیگم صاحبہ نو کوئی لمبی چوڑی بیماری تے ہے ہی نہیں، بس معمولی جی مرض ہے۔ اس آکھا جیڑی بھی ہے کوئی نسخہ، انہیں آکھا سویرے تازہ چھچڑے پا دیا کرو ساریاں بیماریاں ختم ہو جائیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو کیڑے علم نو روندا پھرنا؟
جنہاں دے بارے چ رب فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. پوری دنیا نو علم عطا کرن والا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جہاز اڑا دیتے اس علم وچوں رب آدا قلیل ہے. راکٹ بنا دیتے اے قلیل ہے. میزائل بن گئے جڑے ایک لمحے وچ لکھاں دی آبادی نو تباہ برباد کر کے رکھ دین. رب آدا قلیل علم ہے. راکٹ میزائل چاند گاڑیاں سائنس ترقی کر گئی. وقت تو پہلے دسیا جا رہا بارش کدو آئے گی. رب آدا قلیل ہے. یہ قلیل لمحے وے تے جے دے بارے چ رب فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جدا قلیل ہے شان اللہ دا عظیم کتنی شان والا ہے. ہن او بچی آ کے ابا جی چھڈو اس گل نو تانوں دوائی نال مطلب ہے مینوں اجازت دیو ایک پوڑی ایک خوراک جڑے جڑے تھک گئے ذرا سبحان اللہ کو. یہ لگدا پنجابی سمجھ دے نہیں سمجھ دے ہو. اچھا پھر عشق دے دریا وچ تسی غوطہ جاننا نا تانوں پتہ ہی نہیں لگیا میں کی آکھیا. اچھا چلو ہن محبت نال آکھو سبحان اللہ. باپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جا. ہن مولوی عبدالستار اہل حدیث عالم انہیں لکھیا بچی گھروں چلی میرے آقا دے در دولت تے آئی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتا. آ گئی میرے نبی دے در دولت تے سرکار حجرہ مبارکہ وچوں نکلے مسجد جان لگے. بچی بولی نہیں کلام نہیں کیتا آقا نو مخاطب نہیں کیتا نظرہ جھکا لیاں. سرکار کولوں تشریف لے گئے. بچی پیچھے پیچھے ٹر پئی. جدوں مسجد دا دروازہ آیا آقا اپنے جوڑے اتارے نالین اتارے سرکار مسجد دے اندر چلے گئے. بچی نے کی کیتا اپنے دوپٹے دا ایک پلہ زمین تے بچھایا آقا دے جوڑے چک لے نالین چک لے انج کر کے چھنڈے جیڑی مٹی سرکار دے جوڑیاں دے تلویاں نال لگی سی او سمیٹ کے سینے لا کے گھر آ کے آکھ دیئے او بابا نیڑے آ دوائی آ جائیہ. تیرے میرے قدماں نہ لگن والی مٹی اڑے تے وبا بن دی. میرے نبی دے قدماں نہ لگن والی مٹی وبا نہیں او شفا بن دی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ. سمجھ آ رہی ہے نا گل. میرے نبی رحمت لے کے نہیں آئے رحمت بن کے آئے. حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنگ ماریا نا سپ نے ایڑی تے آقا کریم نے لواب دان لایا. ڈنگ دا سر زائل میرے نبی دا لواب بھی رحمت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پسینہ بھی رحمت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدمہ نہ لگن والی مٹی بھی رحمت. ہن او بچی دوپٹے چ لے کے لکھنا لے حدیث عالم گھر لے آ کے نا باپ ادان نہ سی آکھن لگی ابا جی نیڑے آ جاؤ دوائی آ گئی. باپ نیڑے آیا انہیں کہ کیویں لینی اس آکھا اکھاں چ پانی. توجہ کرنا نا. آکھن لگی ابا جی قریب آؤ. باپ قریب آیا بچی نے سرمے والی سلائی لئی آقا دے قدماں دی مٹی لائی ایک اکھ وچ پائی پھر دوجی اکھ وچ پائی. باپ نو آکھیا ہن اکھاں کھول. جدو اکھاں کھولیاں میرے نبی دے قدماں دی خیرات نال اللہ نے دوواں اکھاں دا نور واپس کر چھڈیا. یعنی رب نے ہن کردار نہیں ویکھیا نسبت یار ول ویکھیا. رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے اے حبیب خدا کے
حبیب خدا تیری. گل اتھے پوری نہیں ہوئی, گل اگلی سنن والی. اس آکھیا تھی یہ کمال ہو گئی, کیڑا حکیم کتھے لکا کے رکھی اج توڑی دسیا ہی نہیں. جدی ایک خوراک میری لٹی دنیا آباد کیتی او کون ہے؟ بچی آکھیا ابا چھڈ پوچھ کے کی کرنی, کیونکہ انہوں پتا سی بڑا خبیث ہے, اگر نہ لیا سرکار دا پھر بکواسات کرے گا. بچی نے کوشش کیتی نہ دسا, آخر مجبور کیتا دس دے صحیح میں ادا شکریہ ادا کرا. آخر بچی مجبور ہو کے آکھیا لے بابا پھر سن, اے میں کوئی ایسا حکیم نہیں جی میں تو پیا سمجھدا ہے, اے مدینے دا تاجدار آ, اے تاجدار ختم نبوت, انہاں دے قدماں نال لگن والے نہ لین دے کلمیاں نال لگن والی خاک سی جیڑی میں تیری اکھ وچ پائی, اے اودی برکت سی. جدوں یہودی آقا دا نام سنیا آکھن لگا پھر اے نہیں ہو سکتا کہ میں نبی دی دتی خیرات لواں. اس چھری پکڑ لئی, آکھن لگا میں اکھاں ہی کڈ چھڈنیاں. چھری اکھ وچ ماری, پھر مار کے باہر کڈدا. مولوی صاحب لکھیا اگ دا بگڑیا کچھ نہیں. اس پھر چھری ماری, پھر اکھ سلامت, دوجی اکھ وچ ماری, پھر اکھ سلامت, بار بار وار کردا. آخر بچی ہاتھ نپیا, آکھیا بابا تیرا اپنا مقدر من یا نہ من, پر اے اس لجپال دی دتی خیرات جڑا ایک واری دے پھر واپس نہیں آ لیندا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. اعلی حضرت فرماندے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہر بندہ ویکھو مینوں حضور دی غلامی تے ناز ہے. کوئی کسی سیاسی پارٹی نال وابستہ ہے انہوں اپنے سیاسی قیادت تے ناز ہوندا ہے. مینوں اللہ دی قسم حضور دی غلامی تے ناز ہے. ویکھدے ہیں کنوں کنوں ناز ہے. ہر بندہ آکھے گا گج وج کے ہمارا نبی. سمجھ آ گئی نا, ساڈے نبی دی یہ شان ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وجہ کی ہے ایک قرآن دی ترجمانی ہو رہی نا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. تے جتنے مرضی شعر ویکھ لا, یا قرآن دی ترجمانی یا میرے نبی دے فرمان دی ترجمانی. اللہ فرماندا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اعلی حضرت فرماندے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا وسراجا منیرا, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کے آیا. کیونکہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا
سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور ایک چیز ذہن وچ رکھنا, اللہ جس نبی نو جڑا معجزہ دیتا ہے نا, او دی قوم دے مزاج دے مطابق دیتا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دے دور وچ حکمت عروج تے سی, حکیم بڑے بڑے مرضاں دا علاج کردے سن, تے رب نے او معجزات عطا فرمائے جنہوں حکیم جواب دیندے سن, عیسیٰ فرماندے سن میرے کول لے آؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام دے زمانے اندر جادو دا زور سی, تے رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو ید بیضا دا معجزہ عطا فرمایا. او فرعون دے جادوگر رسیاں نو ول کے نہ سٹ دے سن تے رسیاں سب بن دیاں سن. موسیٰ اپنے ڈنڈے نو سٹ دے سن تے ڈنڈا بڑا سب بن کے نکیاں نو کھا جاندا سی. تے جدوں میرے نبی دی واری آئی, کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تعلیمات تمام انبیاء اور رسول دی تعلیمات دا نچوڑ ہے, تے او قوماں دے رسول سن, میرا نبی اقوام دا رسول ہے. تے ایتھے حضور علیہ السلام ہن ویکھو نا جڑے معجزے لے کے آئے, او آدن میں اکھاں دینا, میں مردہ زندہ کردا, میں انے نو اکھ دینا. تے جڑا معجزہ بن کے آئے نا, او نہیں آدے ہاں بھئی چند توڑ کے وکھاواں, ڈوبیا سورج پلٹاواں, پتھراں کول کلمے پڑھاواں. نہ, انہاں کول پوچھیا جائے نا نبوت دی دلیل, تے او پوچھ دین 10 کیویں مطمئن ہوئے گا بھئی, تو 10 تو کیویں مطمئن ہوئے گا. امام حاکم مستدرک دی چوتھی جلد اندر ایک روایت نقل کر دیں حضرت انس راوی کہ نبی علیہ السلام مدینہ پاک دی گلی چو آ رہے, چھوٹا جہا بچہ حضور علیہ السلام نال, نابالغ بچہ, بچے دا نام حضرت سلمہ بن سلامہ, صحابی ہے, نابالغ بچہ. انہیں حضور علیہ السلام دی انگلی پکڑی ہوئی. اچھا سرکار دی انگلی پکڑ کے وہ آ رہا ہے, تے سامنے کی یہودی آ گیا. یہودی کو اونٹ نہیں ہے, ڈاچی, او دی مہار اس نپی. جدو اس حضور علیہ السلام نو ویکھیا کہنے لگا مسلمانہ دے نبی ٹھہرو, میں نو تواڈی نبوت تے دلیل چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مانگ کی دلیل جڑی تو مننے. اس آکھیا جے تسی نبی ہو دسو میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی. پتہ اے لگا 14 صدیاں پہلے یہودی مندا سی کہ جے نبی ہویا تے اندر دی خبر دے سی. سعودی نہ مننے, او دی اپنی مرضی, یہودی مندا سی. سمجھ آ گئی نا گل. اچھا او سوال کیتا, گل بڑی ذوق والی, تے تواڈی سبحان اللہ دسے گی تسی سمجھے ہو یا نہیں. امام حاکم لکھ دیں جس وقت انہیں حضور علیہ السلام نو سوال کیتا نا قبلہ کہ دسو میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے, او جڑا چھوٹا جہا بچہ سی, نابالغ بچہ, اس حضور علیہ السلام دی انگلی ہن کر کے نپی, کہنے لگا یہودی حضور نال گل نہیں کرنی, میرے آقا نال گل نہیں کہ میرے نال گل کر. اس آکھیا تیرے نال کی کراں. اس آکھیا جڑا سوال تو میرے نبی نو پوچھیا نا, اے تے میں حضور دا نکا جا نوکر نو دس سکنا تیری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے. اللہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف فرمان ہے نا, کوئی بھی جیسا بھی سوال کیتا جا فوراً فل بدی جواب دیں. سائل نے آکھیا تو انہوں پتہ کیوں لگ جاندہ ہے. آپ فرمایا تو ذرا دس تیرے ہاتھی چنگلیاں کنیاں. اس آکھیا 5. فرمایا بغیر ویکھے کیویں دسیاں نہیں. اس آکھیا ہر ویلے جے سامنے. فرمایا بس یہی سمجھ جا جے میں ہر وقت تیرا ہاتھ تیرے سامنے, انجے کل کائنات ہر ویلے علی دے سامنے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہے. گل دی سمجھ آئی ہے نا. کیونکہ میں نے حکم کافی سارے نے, پر وقت ویسے ہی کافی ہو گیا. تے آج کل مغرب ٹائم ساڑی موٹر وے بند ہو جاندی, پھر نہ اسی آر دے رانے ہیں نہ پار دے رانے ہیں, پھر سڑک تے گزارا کر دیں. چلو 1 منٹ میں اور لانا, آکو سبحان اللہ. اللہ تو انہوں سلامتیاں عطا فرمائے جی. اچھا اس بچے نے آکھیا میں دس سکنا. انہیں آکھیا تو دس سکنا. اس آکھیا ہاں بالکل دسا. اس آکھیا پوچھ. بچے نے آکھیا ہاں. اس آکھیا 10 پھر ڈاچی دے پیٹ کی. اس بچے نے آکھیا یہ دے پیٹ تیرا نطفہ ہے, تو اس ڈاچی نال بدفعلی کیتی. اس یہودی تے کپ کپی تاری ہو گئی. بچے نے کہیں دسیا. کسی پوچھیا سلمہ بن سلامت تینوں کی میں پتہ لگ گیا تو کون سے. اس آکھیا نہیں میں بندہ ہی پہلی باری ویکھیا. اس آکھیا تینوں کسی دسیا. اس آکھیا نہیں کی میں پتہ لگ گئی. اس آکھیا تو ویکھیا نہیں میں انگلی کی دی پھڑی ہوئی سی, تینوں پتہ نہیں میں انگلی کی دی پکڑی. حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر وچ موجود نے. سرکار باہروں تشریف لے آئے, دروازے تے دستک دیتی. حضور علیہ السلام دی چادر موجود ہے. حضرت عائشہ پاک نے چادر اٹھائی اپنے اوتے اوڑھ لی, اوڑھ کے دروازہ کھولیا. حضور اندر داخل ہوئے. سیدہ عائشہ پاک حضور علیہ السلام دے کپڑے تے ہاتھ لان لگ گئی.
حضور علیہ السلام فرمایا کی ہویا ہے؟ عرض کی آقا ایڈی تیز بارش تے تواڈے کپڑیاں تے پانی دا ایک چھنڈک بھی نہیں. حضور علیہ السلام فرمایا عائشہ بارش ہوے تے تاں پانی دا قطرہ ہوے نا. آکھے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایڈی تیز بارش وس رہی میں دیکھ رہی ہوں. فرمایا نہیں عائشہ وہ بارش نہیں. آقا کی ہے؟ فرمایا خاص انوار و تجلیات دیکھ رہی. آقا آج تو پہلے کدی نظر نہیں آئے. فرمایا اتے کی اوڑے اے تیرے اتے کی؟ عرض کی تھی آقا تواڈی چادر. فرمایا پھر اے اج جو تو دیکھ رہی وہ ہر کوئی نہیں دیکھدا. اج جے تو دیکھ رہی تو میری چادر دی برکت نال دیکھ رہی. میری گل نال انصاف کرنا. ہن میں یہ دسو عائشہ پاک چادر موڑیاں تے اوڑھ لین تے او نظر آئے جو ہر کوئی نہ دیکھے. رب او شان دے چھڈے جدے موڑیاں تے چادر آئے اودی تے اے شان ہے. تے جس ابو بکر دے موڑیاں تے چادر والا آپ سوار ہو جائے. سننی ہے نا؟ صدیقی بھی اسی، فاروقی بھی اسی، عثمانی بھی اسی، حیدری بھی اسی، حسنی بھی اسی تو حسینی بھی اسی. یہ گل یاد رکھنا. اہل سنت و جماعت صحابی دا بے ادب سنی نہیں، اہل بیت دا بے ادب سنی نہیں. سنی او ہے جدے ایک ہاتھ وچ حضور دی آل دا دامن ہوے دوجے ہاتھ وچ حضور دے اصحاب دا دامن. مینوں تے او چنگے لگدے نے. کوئی مینوں ملے نا میں گولڑا شریف بیت ہاں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندا میرا پیر بھائی مل گیا. کوئی آکھے جی میں امیر ملت دا بیت ہاں میں خوش ہو جانا. میں نشانیاں ویکھ لینا. ساڈے سیال شریف دی علامت ہے سفید ٹوپی تے لال کنی. میں وہ ویکھن مدینے شریف بھی مینوں کوئی ملے نا تے میں سپیشل ملدا یار پیر سیال نال نسبت ہے. یعنی مینوں وہ بھی چنگا لگدا ہے جیڑا میرے علی دی اولاد دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے. تے پھر سوچنا جے نظارہ دے بابے تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی وہ صحابہ کتنے چنگے لگے. اب ویکھو نا تہاڈا علاقہ ہے اتھے اگر کسی مسجد وچ امام صاحب دی ضرورت پہ جائے. آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے وہ پوسٹ دے دیتی جاندی جناب فلاں مسجد فلاں جگہ امام صاحب دی ضرورت ہے. اگر کسی پڑھ لیا وہ آ گیا جناب ہاں جی میں حاضر ہو گیا جناب دسو شاہ صاحب تواڈی پوسٹ ویکھی ہے مسجد وچ امام صاحب دی ضرورت ہے. اے پوچھن گے جناب دا تعارف نام ولدیت کیڑے مدرسے پڑھے ہو بیت کتھے گھر کتھے سارا ڈیٹا لے کے مثال دے طور تے میں مثال دے رہا وہ بندہ آکے جی میں سرگودے دا رہن والا اے نہ میں فون کرنا اے بندہ اے نہ ہے اے آدھا میں سرگودے دا واقعی سننی ہے پوری تصدیق کر کے جس مدرسے دا نام ایسی اتھو پتہ کیتا جائے گا. پھر آکسن لے بھئی تیری تصدیق ہوگی مسلح چاٹ. تے جے ڈائریکٹ بندہ جامعہ رضویہ تو آ جائے تسا نہیں آکھنا ہاں بھئی تیرا عقیدہ کی ہے تیری بیعت کتھے شاہ صاحب آکھنا مسلح چڑھو سی توڑے پیچھے پڑھ دیں. میں انہوں آکھاں گا بھئی بندہ جڑا ڈائریکٹ آیا دے کل پورا ڈیٹا تے جس نو جامعہ رضویہ یا گولڑا شریف تو بندہ آ گیا سیال شریف تو آ گیا انہوں تسی پوچھیا ہی نہیں. وہ آکھن کہ میں انہوں نہیں ویکھ رہا میں انہوں ویکھ رہا انہوں بھیجیا کیسے بھئی انہوں مسلح چاڑن دا جس آرڈر دیتا میں انہوں ویکھ رہا. امیر ملت میرے علی پیر سیال پیر پٹھان کوئی ہستی محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کسی جگہ تو بھی اہل سنت دی کسی درسگاہ تو بندہ آ جائے پھر اے ویکھیا جائے گا بھیجیا کسے مسلح چاڑن دا آکھیا کسے عقیدہ او دا ویکھیا جائے گا. پتہ لگا جنوں تو میں سلیکٹ کریے اودے تے کوئی بندہ انکاری نہ ہوئے اودی امامت تے صدیق نو تے زارا دے بابے آپ سلیکٹ کیتا سی. صدیق اکبر نو تے سرکار آرڈر کیتا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوگوں نو نماز پڑھائے. اور پھر علماء تشریف فرما نے میرے سر دا تاج میں انہاں دا سہارا لے کے گل عرض کراں. بخاری دی حدیث ہے حضرت انس فرماندے ہیں جدو صدیق مصلی امامت تے آئے نا اللہ اکبر قبلے الرخ ادھر حضور علیہ السلام دا حجرہ ادو سرکار پردہ چکیا حضور نے پردہ چکیا. حضرت انس فرماندے ہیں حضور علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا قرآن دے ورقیاں ہر چمک رہا سی. ہن قبلہ ادھر حجرہ ادھر یہ پھر نیتی خدا دی کھلوتے سن زیارت مصطفیٰ دی کر رہے سن. کیا کرم کیا تیری یاد نے ہمیں آ ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا تھا نماز میں. ہن حضور علیہ السلام پردہ چکیا حالانکہ آپ علیل سن لیکن چہرہ حشاش بشاش چمک رہا تے سرکار مسکرا رہے ہیں. مینوں انج لگدا ہے حضور علیہ السلام ابو بکر نو مسلح چاڑ کے نا تے سرکار پردہ چک کے ویکھیا میں جو آکھیا ابو بکر مسلح تے آ پیچھے کو منکر تے نہیں
جدوں سرکار ویکھیا بھی سارے ابو بکر نو منی کھلوتے ہیں تے حضور مسکرا پے بھی اج ابو بکر دے سارے منن والے، اسی واسطے تے سیدہ طیبہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دی نماز جنازہ دا وقت آیا تے صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی نماز جنازہ پڑھاؤ. مولا علی بان آپ کے آکھیا جنوں محمد اگے کیتا ہوئے علی پیچھے کیویں کرے. آؤ نا مصلی امامت تسی تشریف لے آؤ. اور پھر امام ابن حجر نے لکھیا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا گل نوٹ کرنا، ایک سنی بیان کر رہا ہے اور میرے گل وچ حضور تاجدار گولڑا دی غلامی دا پتہ ہے کہ جس وقت امام ابن حجر لکھ رہے ہیں مولا علی فرمایا کہ کوئی بندہ میری محبت دا دعویٰ کرے جتنی مرضی علی علی کرے، اس گل تے نہ بھولنا جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے کہ او ابو بکر نال بھی پیار کردا ہے، عمر نال بھی پیار کردا ہے، تا پکا مولا ہے. علی فرمایا جس سینے چ علی دا پیار ہوے، شیخین دا بغض ہوے، او بھی میرا محب نہیں ہو سکدا. تے جدے سینے انہاں دی محبت ہوے، علی دا پیار نہ ہوے، او بھی پکا مومن نہیں ہو سکدا. پکا مومن تے محب علی ہے ہی وہ جدے سینے چ ابو بکر عمر دا بھی پیار ہے، مولا علی دا بھی پیار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان آل بیت، شان آل بیت. توجہ کرنا. اچھا یہ دسو جنہ دے اتے چادر او کچھ ویکھن رب او نظارہ کرائے جو ہر کوئی نہ ویکھ، ایڈی شان مل گئی. تے جدے موڑیاں تے سرکار خود سوار ہون پھر وہ ابو بکر کی کچھ ویکھ دے ہون گے. تے پھر ہن انصاف کرنا سنی بن کے صدیق دی یہ شان ہے. تے پھر ہجرت دی رات علی دے تھلے نبی دا بستر اتے نبی دی چادر، تے پھر مولا علی دا تصرف کی ہوئے گا. حضرت عمر ممبر تے بیٹھ کے ایران دے میدان تک ویکھ لین ممبر دی برکت نال. تے پھر حسین موڑیاں تے بیٹھا سی. اسی شانہ بیان ساریاں دی شانہ بیان کرن والے لکان والے نہیں. اسی آل دے بھی نوکر ہاں، صحاب دے بھی نوکر. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں گل مکا دیں، بڑی نہیں ہوگی گل. میں جتوں چھڑ کے اگے آیا کہ اللہ نے ہر نبی نو اودی قوم دے مزاج دے مطابق معجزے دیتے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی واری آئی، فرمایا جویں کوئی مطمئن ہوندا میں وہ معجزہ پیش کراں. بلکہ سب تو پہلے تے حضور علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیتا نا، مجسمہ معجزہ سن. 4 ہستیاں جناب خدیجہ پاک، جناب ابو بکر صدیق، جناب مولا علی، جناب زید بن حارثہ. انہاں 4 ہستیاں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا نا. تے انہاں 4 نے کوئی معجزہ نہیں ویکھیا، انہاں نے حضور دا کردار ویکھیا سی. انہاں معجزہ نہیں ویکھیا. جدو ابو جہل نے آکھیا نا، بالکل مختصر عرض کرنا ہے، علامہ ابن اسیر نے لکھا نا صدیق یمن تو تشریف لے آئے سن. تے اتھے ایک عالم نے صدیق اکبر نو دسیا سی نبی جس وقت اعلان نبوت کرن گے عاقل بالغ آزاد مرداں وچوں سب تو پہلے کلمہ تساں پڑھنا ہے تے نبی تو بعد پہلا جانشین بھی تساں پڑھنا ہے. تے صدیق اکبر نو نے رکا لکھ کے دیتا، اودے چ حضور علیہ السلام دی اس نعت لکھی یمنی عالم نے. جدو صدیق واپس آیا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تے صدیق اکبر کلمہ پڑھیا. ابو جہل آ کے ابو بکر کوئی دلیل بھی منگی آ تے صدیق اکبر حضور علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا. آقا کریم فرمایا اینو دے نہ دلیل. آقا کی دلیل دیاں؟ فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، او جڑا یمن وچ مولوی ملیا سی دس نہ کی آکھدا سی. اگو صدیق اکبر نے عرض کیتی کم من لشیخ لقیتہ، آقا کیڑا مولوی؟ مینوں ایک نہیں مینوں تے شیوخ ملن. حضور علیہ السلام نے فرمایا الذی افادک ابیاتا، میں او دی گل کر رہا جس ٹردی واری میری نعت لکھ کے دیتی. سمجھ لگی؟ صدیق اپنے واسطے دلیل نہیں منگی، صدیق اوے جس بغیر دلیلوں مصطفیٰ نو مانے. اور میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ جیڑا بھی آیا، گل ہن میں ختم کرن لگا، جیڑا بھی آیا ایسے لوگ آئے. مثال دے طور تے عبداللہ بن سلام سوال کرن آئے، تھک گئے ہون پکے ٹھوکے تھک گئے، سوال کرن آئے. لیکن جدو حضور دا چہرہ ویکھیا سوال بعد وچ نبی علیہ السلام دے سامنے آیا. یہودی تیار ہو کے لے بھئی اج مناظرہ ہوئے گا. اج جناب ساڈا بڑا مولوی جتھے جتھے مولوی صاحب لگے سارے نال ٹردے آئے. اج دودھ دا دودھ پانی دا پانی. لیکن جدو عبداللہ بن سلام سامنے آئے سرکار دا چہرہ ویکھیا، آقا فرمایا ہاں جی کیویں آئے ہو؟ آکھن لگا کلمہ پڑھن.
یہودیاں کیا کی بنے یادہ پہلی نظرے لٹ لیا ماغی تیرے ہار شنگارا قاتل میل تے کنڈل زلفا پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پہرے تارا ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ ایک کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل جس نہیں نہ ویکھیا او آدھا نبی میری مثل تے جنہ ویکھیا او آدھا واقسن من کلم ترقت تو آئی نہیں میری آنکھ تو آڑے جا سونا ویکھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء رب تو کوئی کسی ماں تو آڑے جا پتر جمعی ہی نہیں اور خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب اللہ نے تو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ رب تو انہوں انج بنایا جی میں تو اڑی اپنی مرضی تائیں تے میرے تاجدار گولڑا حضرت میرے علی شاہ ویکھ کے آکھیا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آنکھاں کے رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ آندہ ہے نا پڑھو جس شان تو شانہ سب بڑھیا اے بیک کے تاجدار گولہ اس کرن سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے دیکھن والا تے آکھریا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نویر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بریلی دے امام نے آکھیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے پناہی سے ہے بری اے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کتھے میرے علی کتھے اکنا کو کتھے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوے کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے جے او متھے پیوری پاوے ادھی راتی دن چڑھ آئے جے او مکتو نکاب ہٹائے جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاندے ہاتھ پھلا تو ود جائے جے او کھولے ول زلفاندے جاندہ راہی راہ بھل جائے آزم ایڈا سونا ساتھی سانو جگ تے نظر نہ آوے کیوں کتھے میرے علی کتھے او ایڈی سونی صورت تاجدار گولہ اس صورت دی تعریف کر رہے ایسی صورت انج کر کے ویکھن تے آواز آندی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اے الگ موضوع ہے لیکن ترجمہ پنجابی وچ کر دیا عاشق آکھدا کہ کوئی پانی روڑ دیتا اچھا اگلے مصرے تے ویکھنا ہے نا آپ بولنا میں نہیں آکھنا ڈکو سبحان اللہ میں ویکھدا کوئی پانی روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے بیٹھن تے رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے بیٹھن تے رب قبلہ موڑ دیتا تے باول منہ مایا
دوجا پھر بھی تو مایا اور دوجا پھر بھی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اس تو کہتے گل بندی بھی نہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سرائکی پتہ کی آدن وہ آدن تن تندور ہڈاں دا بالن اساں آواں نال تپایا کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے اتو عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا غلام فریدہ میں تا ساری تیری تنو اجے اعتبار نہیں آیا غلام فریدہ میں تا ساری تیری تنو اجے اعتبار نہیں آیا خواجہ یار محمد آکیا محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی اے گفتگو دے سلسلے نہ ختم ہونا لے سلسلے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا لو جی میں ایک شیر شاہ صاحب دا حکم آ گیا اجازت ایک بار یا کو سبحان اللہ بھئی وارفا بعدہم درجات قیامت دا دن ہونا ہے نا حضور علیہ السلام دے ہاتھ وچ لوائے حمد ہونا ہے اور امام فخر الدین رازی وہابیاں دا آئیڈیل رائٹر انہاں لکھیا کہ حضور علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرز کرن گے مولا باقی نبی تے باقی نبیاں دیاں امتاں دے معاملات جانن مولا تو جانے اے میرے غلاماں نو جلدی جلدی ویلیاں کر اور مولانا محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی دے تے تبصرہ کر دیں کہ اے حضور علیہ السلام جڑی عرض کرنی نا یا اللہ باقی نبی تے انہاں دی امتاں دے معاملات تو جان تے او جانن میرے غلاماں نو جلدی ویلیاں کر کشمیری صاحب آدن اے دعا نہیں نہ کہ دعا نہیں تے اور کی انہاں کہ دعا نہیں دعا تے منت ہوندی اے دعا نہیں انہاں کہ پھر دسو اے کی انہاں کہ کملی والے دا ناز ہے اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ناز ہے نمازاں روزے حج زکات ایدہ مولتاں پینا جے گلج غلامی مصطفیٰ دا پٹا ہویا وگرنہ ابلیس بڑی عبادت کیتی سی لکھاں سال عبادت کیتی 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو منوایا و منیا نہیں فرمایا فخرج منہا چل نکل جنت چبا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک واسطے لعنتی ڈکلیئر ہو گیا ہون پتہ ہے چلیا رب نے آکھیا صرف مینوں مننا کمال نہیں جنوں منواواں اونوں بھی مان تے جب تک سرکار دی غلامی نہیں جتنی مرضی کوئی نماز پڑھے روزے رکھے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی سارے رل کے آکھنا اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل تیرے لال تے مکنی آخری شیر کنڈ کرنا تو پنجانو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی گل یار تے مکنی پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے نعرہ
کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون اے نا لیا پتہ لگ جائے اے ویکھو نا چہرے جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکوں کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی میں یہی ترس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال دم اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا توانو مینو استقامت دین عطا فرمائے جتنے آباب آئے اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمد